سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، ہم پہ رب کا ہے احسان رمضان رمضان، یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، رمضان یا رحمان رمضان رمضان، رمضان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں ہوں زہرا رضا۔ میں ہوں فہیم عباس۔ میں بھی آپ دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان المبارک کی اب تک ٹیلی ویژن کی جانب سے پیش کی جانے والی یہ خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان۔ بالکل، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا چھٹا روزہ جو ہے وہ بھی عبادات کے ساتھ ذکر الہی کے ساتھ بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ آج کی خصوصی نشریات میں ہم بات کریں گے نزول قرآن کے حوالے سے کہ نزول قرآن کی تاریخ کیا ہے، نزول قرآن کا اصل مقصد کیا ہے۔ بے شک قرآن مجید جو ہے وہ کلام الہی ہے، اسی لیے ازل سے ہی یہ لوح محفوظ میں موجود تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اسے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل کیا، اور بلا شبہ یہ ایک مکمل کتاب ہے، بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور قرآن مجید میں ہر قسم کے مسئلے کا حل موجود ہے، یہ ایک درس ہے، یہ ایک دین ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے، لیکن ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور یہی آج کا ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ موضوع بھی ہے کہ نزول قرآن کا اصل مقصد کیا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم علماء کرام سے سوالات کریں گے۔ یہ علماء کرام میں ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جناب مفتی شمیم خان صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اس موضوع پہ ہمارے ساتھ آج بات کریں گے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکریہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور ایک بہت ہی بڑے اسکالر ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں، مولانا شیخ محمد سلیم صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، ماشاءاللہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو گفتگو کا آغاز جو ہے بسم اللہ بسم اللہ۔ سر، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک جو بلا شبہ ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور صراط مستقیم پہ گامزن رہنے کے لیے
اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کے حوالے سے جو آج ہم نے انتخاب کیا ہے، آپ اپنی جو ریسرچ ہے، جو اسٹڈی ہے، جو چاہتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے اس خاص موقع پہ ناظرین تک جو ہے اور ہمارے تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے، میں چاہتا ہوں بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فہیم بھائی. اب موضوع تو یہ بڑا طویل ہے، لیکن مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ نزول قرآن کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے. دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کائنات میں انسانوں کو بھیجا گیا، سیدنا آدم علیہ السلام کو بھیج کر انسانی نسل کو زمین پر پھیلایا گیا. یہ سب ایک نظام اور ایک نظم کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تشکیل فرمائی. اب انسانوں کو جب بھیجا تو انہیں اختیارات بھی دیے، سوچ بھی دی، سمجھ بھی دی، عقل سلیم بھی دی، اور ان کو اختیار کے ساتھ بھیجا گیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک طریقہ کار بھی وضع کیا، ایک نظام بنایا. ہر شے اپنے نظام کے ذریعے چل رہی ہے. جی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے پہلے جتنے 1,24,000 انبیاء، رسول، نبی اس دنیا میں تشریف لائے، وہ ہدایت دینے کے لیے انسانوں کو آئے. ان میں سے کچھ کو صحیفے دیے گئے، کچھ کو کتابیں دی گئیں، جن میں سے مشہور ہم جانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، سیدنا داؤد علیہ السلام کو مختلف، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، مختلف ہدایات مختلف محدود طریقے میں دی گئی ہیں. صحیح. اچھا، یہاں میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ چاروں صحیفے جو قرآن پاک سے پہلے ہیں، یہ بھی رمضان کے مہینے میں اترے ہیں. کوئی جو علماء نے جس پر زیادہ بات کی ہے، کسی کی تاریخ 2 رمضان ہے، کوئی 6 رمضان ہے، کوئی 8 رمضان ہے، کوئی 18 رمضان ہے، لیکن اس پر کلی اجماع نہیں ہے کہ یہ تاریخیں ہے. اس پر اجماع کہ یہ رمضان میں ہوا ہے. اچھا، روزے بھی اس سے پہلے فرض تھے، چونکہ ماہ رمضان میں ہے تو یہ سب جانتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے. اچھا، پہلوں پر بھی روزے تھے لیکن اس شکل میں نہیں تھے، کچھ مختلف شکلیں تھیں. اس وقت موضوع نہیں ہے تو ہم بات نہیں کریں گے اس پہ، صرف ہم صحیفے کی اور قرآن کی بات. تو صحیفے کا بھی میں نے سرسری ذکر کر دیا کہ وہ بھی رمضان میں اترے. اب قرآن کی ضرورت کیوں تھی؟ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا تو یہ طے تھا کہ اب آپ آخری نبی ہیں، اور اب کائنات کو ایک ایسا نظام دینا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی قیامت تک کے لیے ہے. جب تک انسان باقی ہے اور انسانیت اور یہ نظام چلے گا تو قرآن دینا ہے. تو پھر اس قرآن کا نزول ہوا. اب اس میں یہاں بھی ایک باریک سی بات کہتا چلوں. لوگ کہتے ہیں جی قرآن رمضان میں اترا، قرآن تو 23 سال میں اترا ہے. اللہ پاک تو کہتے ہیں کہ شب قدر میں اتارا، یہی بات ہے نا. لیکن ہمارے پاس جو قرآن پہنچا 23 سال میں پہنچا. اس کی وجہ ہے یہ آسمان زمین کے اوپر. کلامی کی معذرت چاہتے ہیں، ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے. ویلکم بیک. رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو دوبارہ سے ایک بار تمدید کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں نزول قرآن کے حوالے سے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے نزول قرآن کی تاریخ، اور میں چاہوں گی کہ لوگوں کو یہ بات بھی کلیئر ہو، کیونکہ جو سورہ قدر ہے اور سورہ بقرہ اور اس طرح کئی اور مقامات پہ یہ ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو شب قدر میں نازل کیا گیا، جبکہ قرآن کے نزول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پورے 23 سال کی مدت ہے. تو اس حوالے سے آپ جی بالکل جو بات ہماری آپ سے ہو رہی تھی ابھی جانے سے پہلے وقفے پہ، اصل میں لوگوں کے دماغ میں تھوڑی سی ذہن میں کنفیوژن ہے. 2 باتیں ہم سنتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو ہے وہ شب قدر میں اترا ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 23 سال جو رسالت کا عرصہ ہے اس میں وقفے سے قرآن آتا رہا ہے مختلف اوقات. تو اس کی تشریح یہ کرتے ہیں علماء کرام کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ شب قدر میں آیا. ٹھیک ہے، وہاں اس کو محفوظ کر دیا گیا. پھر جب رب نے چاہا، جب جتنی ضرورت محسوس ہوئی، اس وقت کے حساب سے نزول کے اسباب پیدا ہوئے کہ اس وقت یہ سبب بن رہا ہے تو اس کے لیے یہ صورت یا یہ پوری آیت. تو وہ وقفے سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम तक पहुंचता रहा। तो दोनों बातों का जवाब आ गया कि 23 साल इसलिए लगे कि पूरी रिसालत के दौरान वक्फे वक्फे से कुरान आप तक पहुंचा, और लेकिन आसमान ज़मीन पर वो एक रात में उस दिन पहुंचा दिया गया। तो ये एक आसान सा इसका हल है, क्योंकि वक्त इतना नहीं है, तो ये जहन क्लियर हो जाए लोगों का। बिल्कुल तो ये मकसद है कि वाकई आज वक्त बहुत कम है और बहुत ही एक अहम मौजू पे हमने आज बात करना थी, जो कुदरत को मंजूर, हमारी कोशिश अल्लाह पाक मंजूर फरमाए। मौलाना शेख मोहम्मद सलीम साहब, आपकी जानिब बढ़ूँगा। जैसे कि पूरी इंसानियत के लिए जो कुरान मजीद फुरकानुल हमीद है एक बहुत बड़ी नेमत है, तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी दौलत जो है वो इसकी हम असर नहीं हो सकती। ये हमारा ईमान है, हमारा यकीन। हर घर में ये दौलत मौजूद है, और हम क्या इस दौलत का फ़ायदा उठा रहे हैं? इस रहमतों और बरकतों के महीने में हम किस तरह इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का फ़ायदा उठा सकते हैं? शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। आपकी खिदमत में थोड़ा सा यूँ अर्ज़ करूँ, कुरान अल्लाह तबारक व तआला का हदिया है, तोहफ़ा है इंसानियत की हिदायत रहनुमाई के लिए। जैसे कि ख़ुद कुरान अल्लाह का कलाम है, नूर है, इसमें नूरानियत है। लोग इसकी तिलावत करें, इससे नूरानियत हासिल करें, अपने क़ल्ब, दिल, ज़बान, घर को मुनव्वर करें, बहुत अहम है। दूसरी बात जो आपके खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, अल्लाह ने इस कुरान को इंसान की हिदायत के लिए अता किया। सही, बेशक। यानी ये नुज़ूल कुरान के बारे में मेरा किसी ज़माने में एक 23 दिन का दरस रहा, उसका ख़ुलासा 2 जुमलों में अर्ज़ करूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने नुज़ूल कुरान का जो बुनियादी मकसद है, एक इलाही दीनी माशरत तश्कील पाए। इलाही दीनी माशरत तश्कील पाए, यानी ये जो इंसान है इसके लिए एक खूबसूरत निज़ाम मिले, उस निज़ाम के तहत ज़िंदगी करके, ज़िंदगी बसर करके फलाह दुनिया भी हासिल करे और फलाह आखिरत भी। सआदत दुनिया से भी हम कनार हों, सआदत आखिरत से। लिहाजा ये कुरान करीम में अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ सिस्टम, निज़ाम, सोच, फ़िक्र अता किया है कि इंसान अगर कुरान पर अमल करेंगे तो वो, मैं किसी वक़्त मिसाल के तौर पर इंसान की जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, मुश्किलात है, अल्लाह ने कुरान में इसका राह हल क्या पेश किया है। इक़्तिसादी है, अक़ीदती है, फ़िक्री है, नफ्सानी रवानी है, सोशल है, सियासी है, इनके लिए अल्लाह ने क्या राह हल पेश किया। उस वक़्त मैंने जो अपने दानिश में अल्लाह ने तकरीबन, जो मैंने समझा, नहीं कि कुल नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ, 6 राह हल पेश किया। अच्छा। उसमें से एक अल्लाह ने जो रहनुमा दिया है, रहनुमा अता किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। एक ये है कि आप अपने रहबरान की पैरवी करें, इत्तिबा करें, इताअत करें, उनके कहना माने। दुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ दिया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दा'i इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लकुम यरशुदून। में अपने मौजू से हटकर एक जुमला अर्ज़ करके कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इंसान के लिए बहुत कुछ अता किया मुश्किलात के हल के लिए। उसमें से वज़न्नून का, हज़रत यूनुस का वाक़या है। हज़रत यूनुस जो है अपने कौम से खफा होकर तशरीफ़ ले जाते हैं, किश्ती में चले जाते हैं, किश्ती में उनके नाम आ जाता है कुरान में, उसको दरिया में फेंक दिया जाता है और जानवर खा जाता है।
जानवर के पेट में, मछली के पेट में तशरीफ ले जाता है। ठीक है। वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमाति अल-अर्ज़ अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। हज़रत यूनुस ने वहाँ से अल्लाह को पुकारा। अब कैसे पुकारा होगा? यहाँ एक अजीब मौजज़ा है एक मुसलमान मोमिन के लिए कि भाई आपने इंसान जो है किसी जानवर के पेट में चले जाए, कितने घंटे वो जिंदा रह सकता है? फौरन निकल जाता है, हजम हो जाता है, पिघल जाता है। न मालूम हजरत यूनुस वहाँ कितने अरसा रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुरान पाक खुद एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, इस पे लिखा हुआ हर वाक़या एक मौजज़ा है। सर प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की अगर एक जुमले का मौका दे मैं इसको तकमील करूँ। वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। अल्लाह पर तवक्कुल कर, तवक्कुल बरक़ुरा। वनज्जयनाहु, अल्लाह फरमाता है मैंने इसको नजात दिया, यूनुस को नजात दिया। आप कह सकते हैं आजकल हमारे लिए क्या है? ये तो यूनुस की बात थी, जनाब यूनुस के। कहते वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, कितना खूबसूरत। हमने हज़रत यूनुस को तन्हा मछली की